مرتبہ صلوات ذرا بلندتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر بھی ذرا بلندتر سنائیں میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس میں خلاق دو عالم ان 14 ہستیوں کو خلیفۃ اللہ بنانے کا وعدہ فرمایا۔ یہ توحید کا اپنا عدل ہے کہ توحید کے عدل میں اس معیار پر ہے کہ اللہ انہیں صرف بنائے نہیں بلکہ وعدہ کر کے بنائے، اور صرف وعدہ ایک تو اس لیے ہوا، ایک وعدے میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو اس لیے ہوا کہ وعدہ کرنے والا خود پابند وعدہ ہو، اور وعدہ اس لیے کیا جن سے وعدہ کیا وہ بھی نفس مطمئنہ ہو جائے۔ اب وعدہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب جب سے وعدہ ہوا، خالق فرما رہا ہے وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا، الذین ایک جماعت سے وعدہ فرمایا۔ وہ جماعت کس میں یاد کی ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑی سی میں گہری آگی کروں گا، گھبرانا نہیں، کیونکہ ان کا ذکر ہی قرآن بن گیا۔ جس کا ذکر قرآن بن جائے وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہوگا، ان کے حوالے کتابوں سے نہ مانگا، کتابیں ہم نے لکھی ہیں، قرآن اس نے بنا۔ کون سی بخاری کہتے ہیں، کون سی بخاری میں ہے؟ جس کی نام ہی بخاری ہو، خدا کے لیے 14 کا ذاکر اللہ، اس کا ذاکر ہونا دلیل ہے کہ 14 کی پہچان ہی وہی کرا سکتا ہے۔ پھر اللہ کی پہچان ہی یہ کرا سکتے ہیں جو اسے جانتے ہیں۔ میں نے پہلے دن یہاں کہا تھا کہ انبیاء اور 14 میں فرق یہ ہے، انبیاء اللہ کو پہچانتے ہیں، 14 اللہ کو جانتے ہیں۔ جاننا علم ہے، پہچاننا معرفت ہے۔ یہ جان اب جناب یہاں خالق ان سے وعدہ فرما رہا ہے، وعدہ فرما رہا ہے کہ
اللہ زینہ ایک جماعت سے وعدہ فرما رہا ہے. کیا وعدہ آ رہا ہے؟ آمنو منکم. کیونکہ اب یہ آخری مراحل میں ہماری مجلسیں آ گئی ہیں, ابھی پورا ترجمہ بھی نہیں, آج میں نے وہاں ترجمہ مکمل کیا. اب یہاں کچھ اور بحثیں ہیں, میں چاہتا ہوں ترجمہ میں مکمل جب بھی چاہوں ہو جائے گا. کل کی بھی مجلس ہمارے پاس ہے, اس کے اندر جو تھوڑے تھوڑے 2-3 اچھے راز ہیں وہ راز کھول دیے تاکہ پتہ چلے اللہ کیا ہے اور علی کیا. غور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے اللہ زینہ, اللہ نے ایک جماعت سے وعدہ فرمایا. آمنو منکم, دنیا نہ سمجھے ان کی اپنی مرضی ہے. آمنو منکم, علم الہی میں منکم پہلے ہے, وعدے والے بعد میں ہے. تم میں سے جو, تم میں سے جو, تم تو پہلے آئے جو بعد میں آئے. پھر مانو وہ کم کون ہے جن میں سے ہوئے ان سے وعدہ ہوا. اس قوم کے مرکز کو جناب ابو طالب گئے. بے خبر دنیا جو جناب ابو طالب کے بارے میں ایسی باتیں اڑائی گئی کہ جو وہم و گمان میں نہیں ہے, جو کچھ انہوں نے کہے انہیں بھی خبر نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے کان میں پھونکا. ہاں یہ ہوشی کا کھیل, اس لیے کہا. اور جناب آمنو منکم, یہ جو منکم ہے یہ محمد و آل محمد جن سے ہے, ان کا کمال بھی بتایا. فرمایا یہ میں نے ایسے نہیں بنائے, منکم سے بنائے. جناب عبداللہ کیسے ہیں, سرکار عبد المطلب کیسے ہیں, جناب ابو طالب علیہ السلام کیسے ہیں, یہ پورا خاندان کیسا ہے. بنا کے فرمایا آمنو, یہ ایمان لائے نہیں, مومن ہو کے ایمان نہیں لائے. میں روز کہتا ہوں آپ پریشان بھی ہوتے, لیکن یہ جب بھی آپ کبھی بھی زندگی میں آمنو کی لفظ پر کہیں گے, آمنو کہلائے, کوئی نہ کوئی نکتہ یقیناً ذہن میں آ جائے گا. اس لیے میں نے بار بار آپ کو تکلیف دی. یہ آمنو میں ایمان نہیں لائے بلکہ یہ آمنو کہلائے. خدا گواہ ہے اگر یہ آمنو نہ کہلاتے کلمے میں نہیں آ سکتے تھے. اللہ کے ساتھ کلمے میں برابر کے شریک نہ ہوتے. آمنو نہ کہلاتی, کلمے میں محمد رسول اللہ آتا, کلمے میں علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین آتا. کلمے میں آنا دلیل ہے, یہی اللہ چاہتا تھا. اکیلا میرا اکیلا ہونا تو اسلام کہلائے گا, ان کا آنا ہی تو ایمان کہلائے. چونکہ میں تو کسی پہ ایمان نہیں لایا نا, اور میں فرما رہا اللہ کا تو اسلام میں آئے. اسلام بمانے تسلیم, الاسلام هو التسلیم, التسلیم هو الیقین. اس لیے ان کو جو اللہ نے رکھا, دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ ہو. اکیلا اسلام دین نہیں. مگر جملے میں نے کہے ہیں تو کہے, اگر نہیں کہے تو ایک جملہ میں ضرور کہتا ہوں, اگر آپ اجازت دے بھی میں ضرور کہتا ہوں. اسلام پہلے ہے, ایمان آخر میں ہے. اسلام ابتدا ہے, ایمان انتہا ہے. صحیح ہو, بسم اللہ. اسلام ابتدا ہے, ایمان انتہا ہے. ہائے ہائے ہائے. آمنو منکم, یہ
آمنو کہلائے. سمجھ آئی؟ اب معیار آمنو ایمان کا معیار یہاں سے شروع. اسلام کا معیار اللہ کا اللہ ہونا ہی اسلام ہے. الاسلام ہوا تسلیم. خدا گواہ اس تسلیم کا نمونہ ہی آل محمد ہے. اس لیے اللہ نے کہا ان کو مان کے جو یہ میرے لیے کہیں اسی تسلیم کا نام اسلام. جو تم انہیں مان لو گے ان کے کہنے کو، حالانکہ میں تمہاری عقلوں میں نہیں آؤں، تمہارے فکر میں نہیں آؤں، تمہارے علم میں نہیں آؤں، اللہ نہیں آؤں، اشراق میں نہیں آؤں گا. اب مجھے ماننا کیا ہے؟ جو یہ کہنے، جو یہ کہنے وہی مان. ان کے کہنے والا ماننا نہیں ہے، جو انہوں نے مانا ہے وہ اور ہے. ان کا کہنا مانو. معیار کی نمازیں تم نہیں پڑھ سکتی. نماز ایسے پڑھو جس طرح انہوں نے پڑھ کے دکھائی ہے. اب علماء یہی فکر دیتے ہیں، ہمیں یہی فکر دیتے ہیں، اب خوش ہو جائیں، یہی فکر دیتے ہیں کہ رسول نے 23 سال نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی. 23 سال کے نمونے میں ہاتھ ایک جگہ نہیں رہے. شان خدا گواہ ہے. یہ آنا دلیل یہ ہے ہی نہیں. آپ میری فکر کو تم فالو کرنا. یہاں کیسے آ گئے؟ دلیل ہے کہ ایسے تھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جبر مشیت میں ان ہاتھوں کو اوپر نیچے کر دیا تاکہ پتا چلے یہ حق سے متصل ہی نہیں ہے. کتنے 5 6 7 8 شکلیں بن گئی ایک طریقے، لیکن ہاتھ چھوڑنے کا طریقہ ایک ہے. ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. یہ دیکھا کی لفظ ہے، دکھائی گئی نماز. ان کو نمونہ بنا کے لمبی بحث میں تو مجھے کچھ آگے بیان کرنا. عمل منکم و عمل الصالحات، اور عمل صالح میں اگر ایک جملہ کہوں میں، عمل صالح انہوں نے کر دی. اشارہ کروں گا لیکن وہ پوری تفصیل ابھی میں نے وہاں جمعہ پڑھی ہے. انہوں نے ابھی عمل صالح کیے نہیں لیکن کر لیے، پہلے سے کر لیے. ایمان کی منزل میں اس معیار پر ہیں کہ انہوں نے عمل صالح کر لیے ہیں. عمل صالح میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے نماز میں عمل صالح کر لیے. اجے نہیں سمجھ نہ لمبی بحث میں نہیں کروں گا، ایک لفظ کہوں گا. انہوں نے نماز میں بھی عمل صالح کر لیے. رسول سجدے میں حسین آ گیا پشت پر، یہی عمل صالح ہے. ابھی میں پوری مجلس اسی لفظ پہ پڑھی ہے، ادھر کو نہیں پڑھی. سجدے میں کون ہے؟ رسول. سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ سجدہ. سجدہ ہے، سجدہ عمل پورے عبادت کا اظہار کمال کا نام سجدہ. رسول سجدے میں ہیں، قیام میں نہیں، رکوع میں نہیں. قیام میں کھڑے ہوتے یا آگے ہوتے یا پیچھے. حسین کو قیام میں نہیں بھیجا، رکوع میں نہیں بھیجا. رسول کو تھکانا نہیں ہے. سجدے میں بھیجا تو، اور وہ بھی دوسرے سجدے میں، تاکہ پھر تیسرا دوسرے میں جائے تاکہ دوسرا مکمل ہو. خدا گواہ ہے عبادت مکمل ہی دوسرے سجدے پہ ہو. وہ عبادت ہی نہیں ہے جب
ٹھیک ہے نا. آمنو و عمل. ابھی پورا میں گھنٹہ پڑھا اسی لفظ پر, وہ یاد نہیں دو رہا کیونکہ میں جب ترجمہ کریں گے پھر بات سمجھ آئے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ انہی ہی کو اپنا جانشین بنائے, اپنا خلیفہ بنائے, اپنا قائم مقام بنائے. اللہ کو بھی قائم مقام کی ضرورت ہے, اللہ ہو کے بھی جانشین کی ضرورت ہے, اللہ ہو کے بھی بجائے کی ضرورت ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ ہو بجائے اپنے ہوتے ہوئے بنایا. جب بنایا خلیفہ کب تک کے لیے, جب تک دین رہے گا. خلیفۃ اللہ کا رہنا واجب ہو. خلیفۃ الرسول ہونے کے لیے واجب ہے پہلے خلیفۃ اللہ ہونا. خلیفۃ الرسول وہ ہوگا پہلے خلیفۃ اللہ ہو, نہ کسی نے ہونا ہے نہ بننا ہے. موقع گئی گل ہمیشہ اتنی بڑی شرط لگا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جس طرح کے پہلے جناب آدم کو اللہ نے بطور نمونہ خلیفہ بنایا. جہاں تک بات پہنچ گئی, بس تھوڑی رات آگے چلائی ہے, تھوڑی سی آگے چلائیں یا نا. یہ باتیں وہ ہیں جو ضروری ہیں بیان کرنا. اب خلیفۃ اللہ کے لیے کل میں نے عرض کیا کتنی عہدے دے دیا اللہ. او ولی اللہ, خلیفۃ اللہ, نبی اللہ, رسول اللہ, امام الخلق, اولی الامر اور ہادی خلق, سارے عہدے دے. یہ سارے عہدے خلافت کے دائرے میں آتے, جانشینی کے دائرے میں آتے. یہ سارے عہدے خلافت کے دائرے میں آتے ہیں, توحید کے دائرے میں نہیں آتے. غور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں. جتنے عہدے دے دیے نا اللہ نے, یہ خلیفۃ اللہ کے دائرے میں, وہ خلیفۃ اللہ سے متعلق. حق ہے ان کا, یہ ولی اللہ بھی ہوں, خلیفۃ اللہ بھی ہوں, نبی اللہ بھی ہوں, رسول اللہ بھی ہوں, امر بھی ہوں, ہادی خلق بھی ہوں. صرف ہادی خلق ہو کے ہدایت کے معیار میں جو دین بنائے نا, دین اللہ نے, اس دین میں تو وہ کمال رکھ دیے, وہ کمال اللہ نے عمدن رکھے. عمدن کل میں نے بات کی ہے کہ جناب عیسیٰ کو عمدن بنایا. اسے عمدن میں مباہلہ کروانا مقصود تھا تاکہ پتہ چلے نبی کون ہوتا ہے اور 14 کیا ہوتا. لیکن اب آگے اللہ کہتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, اور اللہ انہی ہی کو تمکین دے گا. معلومات ہے جتنی قدرتیں ہیں وہ تو ولایت میں آ گئی. اب یہاں اللہ اپنا اللہ ہونا بچا بھی, یہ دوں گا ہی بچا لینا. اب میں جملہ کہوں, میں ان کو اللہ نما بھی بناؤں گا, میں بھی رہوں گا. یہ اللہ بھی نہیں ہوں گے. اب ان کو قدرت میں وہ دوں گا جو اللہ کی ہو. اب اگر کوئی کہے ہیں اللہ ان کا کرم تو اس کے اندر ہے. ان کو جو میں نے تمکین دی ہے, قدرت دی ہے, قدرت دی تو ہے آپ کو, میں نے کہہ تو دی ہے, میرے خیال وہاں تک آپ نہیں پہنچے. ان کو جو میں نے قدرت دی ہے اپنے اللہ ہونے کی قدرت دی ہے تاکہ کام یہ کریں گے میرا ہونا ثابت ہو.
ہم یہ کریں میرے اللہ ہونے کی پہچان ہو جائے. شاہ جی غور فرمائے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ان کو میں نے تمکین دی ہے، تمکین. رسول نے کہا علی زانو دراز کرو، میں لیٹنا چاہتا ہوں. مجھے سمجھ آئیے یا کوئی رسول نے فرمایا علی ذرا زانو دراز کرو، میں لیٹنا چاہتا ہوں. بات لیٹنے کی. جناب علی نے زانو دراز کیا، رسول نے سر رکھا جیسے رسالت کو ولایت کا زانو مل جائے. کہتے وہ لکھا انہوں نے جو تھے ہی نہیں وہاں. اب کیا کریں؟ اور ایسے کیونکہ مشاہدے کی بات ہے، اسی لیے رسول اتنی دیر تک جناب علی کے زانو میں سر رکھے رہے کہ سورج غروب ہمیں حکم دیتا ہے غروب کے وقت سویا نہ کرو. آج علی کے ہوتے ہوئے خود سوتا. اگر ولایت کا پہلو ملے پھر سو جایا کرو. شاہ جی جناب رسول خدا ایک آج پھر نفس آیا. جناب رسول خدا نے سر اٹھایا، پوچھتے ہیں جناب علی سے آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ اور نہیں پڑھی. اگر رسول بے خبر تھے معاذ اللہ تو پھر عالمین کے رسول کیسے ہیں؟ بے خبری میں نہیں پوچھا، ہمیں باخبر کرنے کے لیے. چھلے لوگوں بے خبری پہ ان کا میں نے تو ایک ذریعہ بنایا ہے علی کو بتانے کا. جناب علی نے کہا مولا آپ کا سر زانو پر تھا، میں نے نماز بیٹھ کے پڑھی. سمجھ آئے تو میں چپ رکھوں. مولا میں نے نماز اشارے سے پڑھی، اشارے سے. عصر کی نماز اشارے سے پڑھی. جب نماز اشارے سے پڑھی ہے شاہ جی کیا نکلا نتیجہ؟ اب مجھے بتائیں نتیجہ کیا نکلا؟ عبادت تو اس کی ہے. اشارے سے دلیل ہے کہ جناب علی نے اس عبادت میں طریقہ عبادت بدلا، مرکز عبادت نہیں بدلا. علی علیہ السلام کی عبادت گلی سے میں جانتی غور کرو نا صحیح. پھر تو ابھی جملے دو میں نے کہے اسے آپ کو سمجھ آ جائے گا. علی علیہ السلام کی نماز میں طریقہ عبادت بدلا. کھڑے ہو کے پڑھنا تھا نا. جناب علیہ السلام کی نماز میں طریقہ عبادت بدلا، مرکز عبادت نہیں. نیت جس میں تصور وہ مرکز عبادت ہے. مرکز عبادت یا خیال رکھا ہے. جناب علی علیہ السلام کی نماز میں طریقہ عبادت بدلا ہے. جلدی میں کہہ دوں آپ خوش شاید خوش بھی ہویا کرو. خوش طریقہ عبادت بدلا ہے، مرکز عبادت نہیں بدلا. رسول ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین، یہاں مرکز عبادت بدلا، طریقہ ہم کہتے گئے شرک ہو گئے، کافر ہو گئے. کیا اللہ عبادتوں سے معبود بنا؟
جب وہی بات تجھے معبود ہی نہیں بدلا پھر مرکز کا کیا تصور ہے؟ یہ معیار دکھانا تھا امام حسین. اور یہی وجہ ہے چونکہ یہ جو تمکین تھی نا، جناب رسول خدا نے فرمایا علی تم نفس رسول، سورج پلٹا کے پھر اب ایک بات جناب علی نے اشارہ کیا تھا یا نہیں؟ سورج ردت لہو شمس و شادی مرتين، اس کے لیے 2 مرتبہ سورج پلٹا. یہ تمکین تھی ذات توحید کی کہ جناب علی نے مرکز سورج کو کھینچ لیا، عالمین کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مرکز کو کھینچ لیا، عالمین کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مرکز تو علی نے کھینچ لیا، پھر سمجھو سورج کا مرکز ہی علی ہے، سورج کے حکم سے چلا رہا ہے، نظام میں اصل ہے ہی علی. یہی وجہ ہے کہ جناب علی نے توحید والا کام کر کے نماز پڑھی تاکہ لوگوں میں اللہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ جناب علی نے سورج جا کے روک گیا. چلو بہت ساری باتیں کئی موضوع تھے میرے، کئی. جتنی دیر تک جناب علی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے سورج رکا اور نہیں فرمایا. سورج اچھا خوش ہو جائے، سورج رکا رہا، عالمین کا نظام چلتا رہا. لیکن اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء تھے انہوں نے اس سورج کی رفتار میں عبادت کی. علی وہ ہے جس نے اس کے سکون میں عبادت. لمبی بحث نہ کرے اور جو میرے خیال آگے پھر رہ نہ جائے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. ان کے دین میں انہیں تمکین دینا، قدرت دینا، قدرت دینا. اچھا ذرا آپ کو میں نے بہت رحمت دی، ایک واقعہ میں چھوٹا سا سنا کے نا پھر آئی پڑھ جائے. ذرا ایسی صلوات پڑھیں کہ آپ کی توجہ مزید. امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ، امالی کتاب دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وفد یہودیوں کا ایک وفد مدینے آیا 50 سال تحقیق اسلام تحقیق، اور آئے اور آ کے مسجد میں انہوں نے کہا کہ ہم حضور سے ملنا چاہتے ہیں. حضور چاروں بیٹھے. اس وقت حضور پاک کو انتقال فرمائے ہوئے کچھ دیر گزر گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور سے ملنا چاہتے ہیں. سرکار نے کہا گیا کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا، سرکار یہاں نہیں ہے. ان یہودیوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اگر حضور نہیں ہے ہماری تورات میں موجود ہے کہ رسول جا ہی نہیں سکتے. ہائے ہائے ہائے، کچھ نہیں ہوا جب تک کہ اپنی موجودگی میں جانشین نہ بنا. جب یہودی کہیں تو مسلمانوں کو خبر ہی نہیں. کوئی بات ہے نا درمیان میں، انہوں نے کہا کیا رسول خدا نہیں ہے تو دنیا سے جا نہیں سکتے جب تک کہ اپنا جانشین نہ بنا کے جائے. اب انہوں نے پوچھا آپ میں جانشین کون ہے؟ میں جملہ اپنا کہوں، میرا جو ساتھی تجربہ جو میں سمجھتا ہوں، امام لاکھوں میں بھی بیٹھا ہو تو نمایاں نظر ان کو کسی کا نمایاں نظر نہ آنا تو پوچھنے کی وجہ بنی ہے. معلوم ہوتا ہے علی کے ہوتے ہوئے سارے بے نمونے ہیں.
بیٹھے ہوئے زور نہ نہیں کرنا تو ایسا. تو انہوں نے کہا تمہارا جانشین کون؟ رسول کا اس وقت جانشین کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہے. ایسا کر رہا ہوں یہ اچھا. ابھی اس میں کیا کہتے ہیں محرم کے دوران اسی طرح ایک انگلی کا میرا اشارہ ایسا ہوا کہ میں ممبر پہ ہی بالکل ایسے جیسے بے ہوش ہو جاتا میں ایسے کیفیت آ رہی توبہ وہ ایسے یہاں میں نے ادھر جو اشارہ کیا آپ نے شاید کیا ایسا میں نے نہیں کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے اس نے کہا حالانکہ میں نے کیا نہیں. انہوں نے احساس دلایا کہ ادھر کیوں کیا. وہاں بھی مجھے یہی کسی نے کہا ادھر کیوں کیا. میں نے کہا مولا شاید پتہ نہیں میں نے غلطی سے کیا حالانکہ میری نیت ایسی نہیں. اچھا جناب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا یہ جانشین رسول یہ ہے. انہوں نے پوچھا آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ کہا ہاں. انہوں نے کہا ہم تسلیح کے اسلام کی تصدیق کے لیے آئے ہیں اجازت دے تو میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پوچھے. انہوں نے فرمایا پوچھے. یہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا خبردار ان کے آگے جا کے ایسے بیٹھے دوزانو ہو کے بیٹھے. دوزانو بٹھا کے یہ 50 آدمی بیٹھے ہوتے وہ ایک آدمی آگے جا کے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا اور سارے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا سرکار آپ اجازت دے تو میں کچھ سوال کر ایک دفعہ تو ثاقبہ میں یہ بات وہ ذات علی محمد ان کا ترجمہ ہوا ہے اس کا مدینۃ المعاجز کا. اس نے اس جو آ کے بیٹھا تھا نا اس نے ان سے کہا صحیح آپ جانشین رسول ہیں؟ کہا دینی لحاظ سے آپ کو ہم پر کیا فضیلت ہے؟ غور نہیں فرما رہے. میں بہت بڑی بات دینی لحاظ سے آپ کو انہی سے کہا ان سے کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم مومن ہیں تم کافر ہو کیونکہ ایمان کفر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ہمیں فضیلت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ افضل ہیں. یہ بتائیں آپ اپنے آپ افضل ہیں یا اللہ کے نزدیک بھی؟ آپ اپنے آپ میں بھی افضل ہیں اللہ کے نزدیک بھی افضل ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے آپ میں تو ہوں لیکن اللہ کے نزدیک مجھے علم نہیں. اس نے کہا میں آپ کے نزدیک کافر ہوں کیا اللہ کے نزدیک بھی کافر ہوں؟ میں آپ کے نزدیک تو کافر ہوں اللہ کے نزدیک بھی کافر ہوں. مجھے یہ معلوم نہیں. کہتا ہے آپ کو نہ اپنے لیے یقین ہے نہ میرے لیے. فرمائیں گے آمنو کہلا سکتے ہیں. انہوں نے کہا فرمایا آپ تو جنت میں جائیں گے جب مومن ہے تو جنت ان کا مقام ہے. ہاں جائیں گے. جنت میں کون سا مقام ہے؟ کا وعدہ ہے مقام مراد نہیں. وعدہ ہے مقام مراد میں معلوم نہیں. تیسرا سوال سے کیا آپ رسول کے جانشین ہیں جو علم رسول کا ہے وہ آپ کے پاس ہے؟ میرے خیال میں خوش نہیں ہوں سارے خوش گھوٹیاں بھی کافی رسول کا سائل آپ کے پاس ہے. کتابیں میں نام لیا وہاں بالکل لکھا. جب اسے کہا ان جیسا علم آپ میں ہے انہوں نے کہا وہ معیار نہیں. فرمایا پھر بن کیسے گئے؟
سوال نیچے رکھا ہے جی آگے سوال کیا گردن اڑا دو بیچارہ آگے تھا پیچھے ہو گیا کہتا ہے اسلام سمجھنے آئے تھے قتل ہونے نہیں آئے بس جب یہ منظر جناب سلمان فارسی نے دیکھا ہے اسلام کا منظر دیکھا ہے ایمان والا ہونا چاہیے یا نہیں اور ہم تمہیں لے چلے وہاں جو جانشین خدا کے بعد جناب علی کے پاس لے کے جناب سلمان فارسی آئے آ کے بیٹھے جب یہ سارے آ کے بیٹھے جتنی وہاں تھے وہ بھی ساتھ آ کے بیٹھے وہی جس نے آگے بڑھ کے جناب علی سے سوال کیا آپ جانشین رسول ہیں؟ فرمایا ہاں آپ مومن ہیں؟ فرمایا ہاں آپ اپنے نزدیک بھی مومن ہیں اور اللہ کے نزدیک بھی مومن ہیں؟ فرمایا میں جتنی اپنے نزدیک مومن ہوں اتنی اللہ کے نزدیک مومن اب ٹھیک ہو گیا نا آمنو کہلانا اگر آمنو کا ترجمہ ایمان لائے تو کام پھر یہ ہوتا ہے اتنی راتیں لگائی میں نے اس آمنو کا خدا گواہ میں ممبر سے کہہ اس آمنو کی تلاش میں یہ آمنو ایمان لائے کہوں پھر تو کوئی بات بنتی نہیں آپ تو اور نہیں فرما رہے میری کئی راتیں لگی تب جا کے میں اس کو یہاں پر اس منزل میں آیا یہ آمنو میں ایمان نہیں لائے یہ آمنو کہلائے جب کہلائے جب میرے آپ ٹھیک شکر اچھا اس نے کہا مولا آپ جنت میں جائیں گے اب کون سی جنت میں جائیں گے فرمایا جنت الفردوس یہ کہہ کہ یہاں بھی روایت یہ مرزا آل محمد کی روایت ہے لیکن اس میں وضاحت نہیں اشارہ اس نے کہا آپ کا اللہ اس وقت کہاں ہے غور نہیں فرمایا علی کو کہہ رہا ہے آپ کا اللہ اس وقت کہاں ہے آپ کا ہی تو قربان ہو جاؤں نا اس میں یار کا نظر آیا کہا آپ کا اللہ کہا جناب علی نے فرمایا سلمان جلدی سے کہ موم بتی جلاؤ جلائی تو چاروں طرف اس کی روشنی پھیلی نا سرکار نے فرمایا بتا روشنی کدھر ہے کہا چاروں طرف جس کی روشنی چاروں طرف ہے مخلوق بنائی ہوئی تو اس کی حدود پوچھتا ہے آپ جانشین رسول ہے اتنا علم رکھتے ہیں فرمایا ہاں دیر نہیں سمجھ لوں ہاں نہ جب یہ کہا کہ آپ اتنا علم رکھتے فرمایا اس نے کہا مولا ہمیں کیسے یقین ہو سرکار نے فرمایا آپ اپنا ایک سوال بنا لیں اگر اسی سوال کے مطابق میں جواب دے دوں پھر تو تم مطمئن ہو جاؤ گی کہ رسول جتنا علم میرے پاس ہے تو سوال یہ بناؤ کہ یہ سوال اگر میں رسول سے کرتا اور رسول یہی جواب دیتے علی دے رہے ہیں تو پھر برابر اس نے کہا سرکار یہ سوال میرے لیے یہ آ گیا کہ ہم شام سے یا جہاں سے نکلے ہیں اپنے گھر سے یہاں تک آئے ہیں درمیان میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ بیان فرما دیں میں مان لوں گا یہ ہوتا ہے امام بوجھے چاولوں کے نیچے چمچی سے بوٹیاں نکالے سرکار نے فرمایا تم نے فلاں دن فلاں کمرے میں فلاں کونے میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا ہے مدینے چلنا چاہیے مدینے چلنا چاہیے لیکن دوسرے دن جب آپ کی قوم سامنے آئی نا ان سے پہلے آپ نے کہا قوم کہتے ہم تصدیق کرنے کے لیے جا رہے ہیں قوم سے کہے گی کہا تم نے ہم تصدیق کرنے کے لیے جا رہے ہیں بعد میں آپ نے آپس میں کہا ہم مسلمانوں کو بدنام کرنے جا رہے ہیں
خدا گواہ ہے وہ سارے یہودی ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے جو گھروں کی بات جانتا ہے. کر کے فلاں وقت آپ نے اتنے گھوڑوں پر اتنے بیٹھ کے پاس سے تم چلے جی چلے راستے میں یہ ہوا صدقتا 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 ان سے خوش تھی صدقتا سچ کہا سچ کہا سچ کہا. سرکار نے فرمایا فلاں منزل پہ آ کے خوش بھی ہویا کر فلاں منزل پہ آ کے ہم نے تمہیں نیند دی جو دنیا میں سنا دے سرکار نے فرمایا اسی سے اس نیند میں تمہیں میرا نام بھی بتایا گیا اور میرا عہدہ بھی بتایا اور نتیجہ بھی بتایا گیا. اگر تو نے ان کی امامت کو نہ مانا جہنم کے لیے تیار ہو جائے. خدا گواہ وہیں سے ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا. اللہ فی العالمین میں نے کیا دی کل میں نے تھوڑی سی کوئی دور سنائی. دور کا دوسرا چیپٹر میں بتاؤں نہ گھبرائے گھنٹہ میں نے پڑھ دیا مجھے بھی پتہ نہیں لگا میں نے آپ کو لگا ہے یا نہیں لگا ہے. اچھا آگے پڑھتے ہیں. سورہ نمل چینٹی ہے. علی فرماتے ہیں یہ چینٹی جو دانا تلاش کرتی ہے یہ خود نہیں کرتی اللہ نے ان کے لیے سردار بنائے. چینٹیوں کے سردار ہوتے ہیں وہ دانے تلاش کرتے ہیں. نمل بھی ویسے مجھے کافی آتا ہے اس کے بارے میں کیونکہ دو جلدیں بہت بڑی اس پوری دنیا کی چیزوں پر وہ میرے پاس تو پر میرا خیال لمبا نہ ہو جائے. اس سورہ نمل میں چونٹی والی نام کی صورت میں خالق اس کوہ طور کا ذکر فرمایا. جلدی سے تو دو تین باتیں بتائیں. اس کا عالم موسیٰ علیہ موسیٰ نے کہا اپنی اہل سے انی آنست نارا میں وہاں آگ نار میں کل کچھ باتیں بیان ہوئی. سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون تاکہ میں وہاں سے کوئی آگ لے آؤں ہم ہاتھ گرم کریں. فلما جاء بس اسی سمجھ فلما جاء کل بیان ہوئی آ گئے جب جناب موسیٰ کوہ طور پر 70 آدمی نیچے کھڑا کیے پہاڑ کے نیچے کوہ طور پہ آ گئے. ٹھیک ہے. فلما جاء موسیٰ علیہ السلام آگے نودے یا موسیٰ ندا دی گئی. نودے یا ندا دی گئی. کوئی ندا دینے والا کل میں نے بتایا. تیسرا کوئی ہے نہیں. ندا وہ درخت سے آ رہی تھی. یہ ندا تمکین ہے توحید کی. ندا کے معنی ہے اللہ ندا نہیں دیتا. انہوں نے کہا یوجد الکلام فی شیء جس شے میں چاہتا ہے وہ کلام پیدا کر دیتا ہے. اللہ نے کہا میں جس شے میں چاہوں کلام پیدا کر دوں تو وہی تمکین میں نے اپنے خلیفۃ اللہ کو دے دی ہے. وہاں جو بولے گا یہی بولے گا. درخت میں سے نہیں ہوگی آواز. ندا دی گئی. اب بورے
من فی النار، برکت دیا گیا ہے وہ من انسان جو آگ میں ہے، آگ میں آ جانا بھی تمکین ہے، پورے کا برکت دیا گیا، برکت اچھی نہیں لگتی، بہرے کا من فی النار، وہ جو برکت دیا گیا ہے یہی اس کو برکت دینے والا اللہ ہے، کوئی اور ہے؟ کون ہے؟ اللہ، اللہ برکت دینے والا ہے، وہ جو آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے، فعل مجہول ہے، بورے کا برکت دیا گیا، معلوم ہو گیا؟ اس میں جو دیا گیا ہے اس آگ میں کون تھا جو برکت دیا گیا؟ اللہ نہیں تھا، معلوم ہو گیا؟ اس کے اللہ نہ ہونے سے اللہ محفوظ ہو گیا یا نہیں؟ کیا طریقہ کرتا ہوں؟ ہم بورے کا من فی النار، جو آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے، ومن حولہا، اور وہ بھی برکت دیا گیا ہے جو اس ماحول میں کھڑا ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع تشریف فرمائے وہ کون ہے؟ سوچا ہو صحیح سوچا ہوئے، گھنٹہ ہو گیا مجھے زور لگاتے ہم بورے کا برکت دیا گیا ہے وہ جو آگ میں ہے، واہ واہ، اور غریت کو ظاہر کرتا، واہ آ جائے غریت کو ظاہر کرتا تو ومن حولہا، جو اس آگ کے درمیان ساتھ کھڑا ہے، ماحول میں کھڑا ہے، وہ کون؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ آئیے گل کہ تو ایک چیز پیدا ہوگی، خود ہی آپ نے کہہ دیا موسیٰ نے، یعنی جناب موسیٰ بھی برکت دیا گیا ہے، معلوم ہو گیا اسے بھی کوئی برکت دینے والا ہے، دونوں کی تصدیق ہو گئی، یہ بھی برکت دیا گیا ہے، وہ جو آگ میں وہ بھی برکت دیا گیا، یعنی یہ میرے نمائندے ہیں، ان کو برکت دینے والا اللہ ہے، اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو گیا۔ ہم بورے کا من فی النار ومن حولہا، وہ ندا دینے والا تیسری ندا دیتا ہے، وسبحان اللہ ہے، توجہ کرو، رب العالمین، موسیٰ وہ سبحان ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے، بہت بڑی بات، اب اسی سبحان پر میں بحث کروں، بہت بڑی بات ہے، وسبحان اللہ ہے رب العالمین، گھبرایا نہ کرے میرے بھائی، سبحان ہے جو عالمین کا رب ہے، سبحان ہے، جب سبحان کی لفظ کہی نا جناب موسیٰ بھی سمجھ گئے وہ سبحان ہے، وہ سبحان ایسا ہے نہ وہ آگ میں آ سکتا ہے کہ وہ آگ میں آ کے محدود ہو جائے، نہ کوہ طور پہ آئے کہ محدود ہو جائے، نہ وہ بول سکتا ہے ندا دے سکتا ہے، نہ وہ ندا دے سکتا ہے، نہ وہ کوہ طور میں آ سکتا ہے، نہ وہ آگ میں آ سکتا ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، وہ سبحان ہے جو عالمین کا رب ہے۔ معلوم ہو گیا؟ اب یہاں جناب علی نے جناب موسیٰ کو توحید کا ایک الگ تصور دے دیا اپنے دونوں سے ہٹا کے، سبحان اللہ رب العالمین، وہ سبحان ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب یہ فرمائیں جو تصور میں بھی نہیں آتا اسے سبحان کہہ کے علی اسے سمجھانا چاہتا ہے، کیسا ہے علی؟ کیا آپ اللہ سمجھا سکتے ہیں؟ صدر صاحب بھی آتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا علوی ہونا اور ہے، عجیب ہے، مجھے صدر کے ہونے پر بس اتفاق کیا محترم ہے ہمارے سے۔ اب جناب اس کو سبحان اللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے جو سبحان ہے، موسیٰ آگ میں نہیں آ سکتا، بول نہیں سکتا، محدود نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ رب العالمین۔ یہ آیت مکمل ہوئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو
پورے خدا گواہ مفسرین نے اس انہو پہ بحث ہی نہیں کی، نہیں کی. یاد میں کرنے لگا میرا بھائی انہو یہ جگہ سنا کرو نا یار. یہی تو وہ باتیں ہیں جو تحقیق کے ہم لے آئے ہیں آپ کے سامنے. یا موسیٰ انہو، وہ جو اللہ ہے، انہو معلوم ہوتا ہے یہ انہو کوئی پیچھے ایک بات ہوئی ہے، اس سوال کا جواب ہے انا، اس کا انا ہو. زور لگے گا تھوڑا، زور لگے گا، علمی زور لگے گا. فلما جا سورہ آراف جس میں کسی کا یہ فلما جا موسیٰ گھبرانا نہیں. فلما جا موسیٰ لمیقاتنا، ہماری مقررہ وقت پہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے. وکلمہ ربہ، اور اس موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا. اچھا کلام بھی کیا، وہ آواز جو کانوں سے ٹکرائے، بامانی بھی ہوں اندر چلی جائے. اللہ ایسا بولتا نہیں، وہ رب ڈھونڈو کون ہے. بے خبرو ہمارے اوپر قدغن لگانے، میرے خلاف ہی یہی لو. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب بمانی مربی ہے، تربیت کرنے والے، جسے اس کے وقت کے مطابق ہر شے پرووائڈ کر کے اسے کمال تک پہنچا، اسے رب کے کلمہ رب، اس کے رب نے برزائے لمبی ایک میرا سے جی پورا آشنا اس کا. کلمہ رب، رب نے کلام کیا. جب کلام ہوا تو جناب موسیٰ کو بھی سمجھ آ گئی، جو کلام کرتا ہے زبان بھی رکھتا ہے، وجود بھی رکھتا ہے. کلام بغیر کلام وجود کے نہیں ہوتی. قال رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے آنکھوں سے دکھا، انظر نظر سے، تاکہ میں پریکھ سکوں رب کیسا ہوتا ہے. نظر بمانے پرکھ کے آلے کا نام نظر ہوتا ہے. بصارت کسے کہتے ہیں؟ بصارت، رویت، رویت کہتے ہیں دیکھنے کی صلاحیت. یہاں نظر کے معنی پرکھنے کا آلہ، پرکھنے کا آلہ. آرینی، آنکھ سے میں دیکھوں تجھے تاکہ میں پرکھ سکوں اچھا رب ایسا ہوتا ہے. رب آرینی انظر، خوش ہویا کرو، انظر الیک، میں پرکھ کے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. فوراً کہا قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے یہی تو بتایا کہ اگر وہ میرا رب کے کمال میں ہو موسیٰ، اسے تو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ کو دیکھ دیا. خوش نہیں ہوئے یار، خوش نہیں ہوئے. رب آرنی انظر الیک، میرے رب کہا. جناب موسیٰ تو مان گئے، یہاں کے لوگ نہیں مانتے. انظر الیک، میں تجھے پرکھ سکوں. قال لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. قال لن ترانی ولکن، تصدیق ولکن تصدیق کے لئے اس پر میں نے پورا چیپٹر لکھا ہے. لیکن ولکن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے. لیکن یہ بحث نہیں کی، اجے تو نسری بھی نہیں. ولکن انظر الی الجبل، موسیٰ کیونکہ تم آئے ہو اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تو مجھے آنکھوں سے دیکھ لے گا. نیند نہ آئے اللہ کے رہتے میں سمجھا سکوں گا. اگر تو ان کو دیکھ، اگر یہ درخت، یہ پہاڑ کھڑا رہا، پہاڑ کھڑا رہا، مثال پہاڑ کی دیئے تو اللہ کی نہیں. آپ تجھے گالی نہیں، تجھے اپنے خیال ہے.
وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف، یعنی پہاڑ کی طرف دکھا کے اللہ اپنا نہ ہونا سمجھانا، نہ دیکھنا بتانا چاہتا ہے۔ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ کھڑا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب موسیٰ کے رب نے نور کی تجلی دی، اللہ کا نور تجلی والا ہے ہی نہیں۔ علی فرماتے ہیں میں نے 70,000 نور کی ایک جز کا تھوڑا سا ٹکڑا نور کوہ طور پہ ڈالا، جالہو دکان، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بھی میں نہیں کرنا چاہتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، خرہ کہتے ہیں جب اوپر سے آبشار پانی گرتا ہے آواز میں آواز ہی میں ہی دستا ہے، کراچی میں آوازیں میں نہیں کتنا کوئی مشکل ہو گیا یہ، اب ہمیں مشکل میں زیادہ نہ ڈالا کریں۔ خرہ موسیٰ صاعقا، جناب موسیٰ نے کچھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ گرے، کیا ہوئے؟ نا غلط کرنی ہے، اگر نبی بے ہوش ہو جائے، نبی بے ہوش نہیں ہوگا، خدا کے لیے یہ نکال دو اپنے جملے، نبی بے ہوش نہیں ہوتا، نبی اس کیف میں مدہوش ہو گیا۔ اتنی غلط ترجمہ، خدا واسطے سمجھا۔ پانی اپنے کمال میں کچھ ظاہر کر رہا ہے، ہمیں نہیں سمجھا۔ خرہ موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہا، خرہ آواز نکل، آواز کیف میں نکل، اس کیف میں خرہ کیا تھی؟ نہیں کرنا یہ لیکن جو میں نے کر کے آپ کو دکھا، اس کیف میں جو خرہ آواز نکلی یہ تھی، میں موسیٰ کہاں سامنے علی کہاں۔ میں کہاں علی کہاں، خرہ موسیٰ صاعقا، مدہوش ہو، بس ایک بات نام مسائل کرو، خرہ موسیٰ میرے بات کیا، خرہ موسیٰ صاعقا، مدہوش ہوئے، مدہوش بے ہوش نہیں، خدا واسطے ترجمے کاٹ دیا کریں، یار توہین ہے نبوت کی، نبی مدہوش بے ہوش ہو جائے پھر بے ہوشی میں آگے کہے گا، اگر بے ہوش ہو گیا تو ختم، بے ہوش نہیں ہو آگے بالکل یہ کہا، فلما افاقا، فلما متوکل حضور کیا، اسی کیف میں، اسی مدہوشی میں جب کیف ہٹانا، افاقہ ہوا نا، کالا موسیٰ نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، یہ بے ہوش نہیں کہہ سکتا، مدہوش کہہ سکتا۔ بیوشلی کا سارے ترجمے وہ بچوں کالی کو نہیں صحیح، کالا سبحانک، یہ دیکھتے گا آگے آگے، کالا سبحانک، تو سبحان ہے، خدا جانے اسے تو کہا، تو سبحان ہے، خدا جانے جناب علی نے اس مدہوشی میں توحید کا کیا کمال دکھایا، اور نہیں فرمایا، نہیں آپ نے ایک بات کو سمجھا نہیں،
جو خیالوں میں بھی نہیں آتا، پھر تو کسے کہہ رہا؟ تصور میں بھی نہیں آتا۔ جناب علی نے اس معیار پر نبی موسیٰ رسول کو کمال پر پہنچا دیا۔ فلما افاقہ ہوا قالا سبحانک، تو سبحان ہے، تب تو الیکا، میں پچھلی معافی کی گناہی ان کی توبہ کرتا، گستاخی ہو گئی۔ جو موسیٰ کو صحیح توحید سمجھا دے اسے علی مانے ہوتا ہے۔ پچھلی بات سے میں ذرا نادم ہو گیا، اچھا نہیں ہوا، پیچھے اتنی مدت ایسے کیسے گزر گئی۔ اگر علی نہ ہوتے موسیٰ کو سمجھ نہ آتا۔ اگلی لفظ خود کہی، تب تو الیکا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں پہلا ہی مومن ہے۔ جو پہلا مومن بنائے موسیٰ، اس بنانے والے کو علی کہتے۔ اب بتائیں یہ آمنو کہلائے یا ایمان لائے؟ اب یہاں یا موسیٰ انہو، علی فرمان ہو انہو، یہ آدھا گھنٹہ لے تو ہونی نہیں سکے۔ یا موسیٰ وہ کوہ دور پہ میں نے کہا تھا تو میں تو ہٹے نہیں دیکھ سکتا، صاحب پوچھو کیا تو مدہوش ہوا نا؟ خرا موسیٰ فلما افاقہ، جب تجھے افاقہ ہوا موسیٰ بھول نبی میں نہیں ہوتا، اسیاں بھولتا۔ فلما افاقہ قالا سبحانک، تو نے کہا تو سبحان ہے، وہ بات یاد ہے، تو نے کہا اللہ تو سبحان ہے۔ قالا یا موسیٰ انہو، انہ اسی سوال کا جواب ہے۔ وہ تو نے جو کہا تھا تو سبحان ہے، تو یہ انہ اس تو کا جو تو نے کہا تو سبحان ہے، انا اللہ العزیز الحکیم، وہی تو میں اللہ ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میرا معیار ہوتا تو سمجھ آتی بات کیا ہو۔ یا موسیٰ وہ جو کوہ طور پہ تو نے خود کہا تھا تو اللہ ہے، تو سبحان ہے، تو سبحان ہے، یاد ہے؟ یا موسیٰ انہو، ایسا نہیں جانا، یا موسیٰ انہو، وہ جو تو نے کہا تھا تو سبحان ہے، تو سبحان ہے، وہ جو تو نے کہا تھا تو سبحان ہے، میں عزیز اللہ ہوں، میں ہی عزیز حکیم۔ وہ تو جس کو تو نے اس وقت تو کہا تھا وہ میں اللہ ہوں۔ انشاءاللہ جب میری تفسیر ہے گی اس میں ساری تفصیلات میں نے بھر دی ہے، خدا کی قسم۔ سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی رہیں۔ آج ہماری آخری مجلس ہے، یہاں کی کل سے وہاں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، وہاں میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور ہمارا ایک خمسہ جو ہے کل نہیں پرسوں سے گلستانی جو کون سی قرآن ہے؟ اچھا ایک نہ پتہ نہیں کسی کے گھر میں ہے، کسی کے گھر میں 12 کل وہاں اعلان کر دی اور بین کیلم لگائیں گے۔ سارا دن یزید تخت پہ بیٹھا رہا اور زہرا کی بیٹیاں، ذرا تصور کریں بازار دربار شام میں چلے جائیں، اس بڑے گیٹ کے ساتھ جس دیوار پہ لکھا ہوا ہے حاضہ ہی مقام زینب بنت،
یہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا، سارا دن زہرا کی بیٹیاں اسی دیوار کے ساتھ، سامنے والا یہ جو ہے دربار کے بالکل سامنے، سارا دن بیٹیاں وہاں کھڑی رہی اور ان کے گلے میں رسیاں تھیں، زنجر ابن قیس کے ہاتھ میں رسی۔ جب یہ یزید ملعون فارغ ہوا تو اس نے کہا ان قیدیوں کو اس زندان میں بھیج دو جس کی چھت نہیں۔ آپ نے دیکھا وہی ساتھ ہی راستہ سامنے وہ زندان ہے، بیویاں زندان میں چلی۔ اللہ کرو یہ یزید کی بیوی جو ہندا ہے نا، ہندا یہ مدینے میں جناب زینب کی کنیز رہی، جناب زینب عالیہ کی مدینے میں کنیز رہی، یہ یزید کے اس میں آئی تو کنیزوں نے جا کے ہندا سے کہا ہندا آج ایسے قیدی آئے ہیں دربار میں قیدی لگتے نہیں، رو لیا کرے خدا کے لیے، رو لیا کرے سیدہ کے راضی ہوتی ہے، قیدی لگتے نہیں تو ایک نظر دیکھ ضرور۔ گھبرا کے کہتی ہے شہزادی نے مجھے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دے، میں ان قیدیوں کو تماشا نہیں، تماشا ختم ہو گیا، وہ تو گھر چلی گئی ہیں، زندان میں چلی گئی ہیں، اب صرف ملنا ہے۔ اگر تو نے نہ دیکھا ہندا ہاتھ ملتی رہو گی، ایک نظر ایسے قیدی ضرور دے۔ بار بار کہا تو سو اٹھتے ہی کہتی ہے اچھا میں ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، چلیے صبح سویرے کہا میری سنہری کرسی اٹھاؤ قیدیوں میں جا کے رکھو، انہیں کہو میں ملنا چاہتا ہوں۔ قیدیوں نے کرسی اٹھائی جا کے وہاں بیویوں میں رکھ دی، رکھ کے جب کنیزیں واپس گئی نا انہیں لینے کے لیے، جناب زینب عالیہ سر پہ کوئی چادر نہیں، بال منہ پہ ڈالے ہوئے خاک کربلا اتنی ڈالی رونے کا مقام ہے، اللہ اکبر، بال نظر نہیں آتے، بیویاں زمین پر بیٹھی ہوئی۔ جناب زینب نے کہا بیوی وہ شہزادی آ رہی ہے، وہ جب آ جائے جب تک میں کلام نہ کروں کوئی بیوی پہلے بولے نہ۔ ان بیوی نے کہا ہم نہیں بولے، کنیزوں نے جا کے اسے کہا کہ ہم نے کرسی رکھ کے چل، ان کے درمیان میں چل کے جب آئی نا زندان کے دروازے جو زیارت کر کے آئے ہیں، زندان کے دروازے کے ساتھ اس دیوار پہ لکھا ہوا ہے ھذا مقام زین العابدین، دیکھا آپ نے بالکل وہاں نازل کرو، میرا چوتھا امام بیٹھا ہوا، یہ آئی نا ہندا، اس نے دیکھا کوئی آدمی دروازے پہ ہے، کہا جلدی کرو انہیں ہٹاؤ میں نے اندر جانا ہے۔ کنیزوں نے آ کے کہا قیدی آگے سے ہٹ جاؤ، ہماری شہزادی نے اندر جانا۔ میرے امام نے فرمایا شہزادی سے کہو جتنا تیرے لیے پردہ ہو سکتا ہے میں کر لیتا ہوں، مجھے اٹھائے نہیں، میں 6 دن کا تھکا ہوں۔ بہت بڑا بسائد اگر رونا آ جائے تو رو لیں، سیدہ رسول یہی ہاتھ ہوتا ہے، یہی ہاتھ، میں 6 دن کا تھکا ہوں۔ حاضرے کا قیدی تھکے ہوئے ہوتے اندر گزر کے چوئی اندر داخل ہوئی نا زندان میں، جناب زینب نے کہا پہلو میں کو رکیہ دیکھو کون ہے، کہا دیکھا ضرور ہے آپ پہچان میں نہیں آ رہی، کہا یہی ہماری میری مدینے میں کنیز رہی، شہزادی بن کے آئی ہی تھا، سلام کیا، بیوی نے جواب دیا بتاؤں، یہ کرسی پہ بیٹھ گئی، زہرا کی بیٹیاں زمین پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی ہاتھ ہوتا ہے، یہی ہاتھ ایسے خدا کو ہے، بیویاں خوش ہوتی ہیں، جناب زہرا ہمارا ماتم دیکھنا آتی، میرے غریب کو روتا کروں، زمین پہ بیٹھی ہیں، جناب زینب کے حکم پر ساری بیویاں خاموش، کوئی بولتی نہیں، بیویاں بیٹھی، اس نے کہا بیویوں میرے ساتھ بولو، میں آئی ہوں بولنے کی، پھر بھی بیویاں خاموش۔ یہ بیویوں سے بھلوانے کے لیے اس نے ایک جملہ کہا بیویوں تم کس ملک کی قیدی ہو؟
ہائے ہائے بس یہ کہنا تھا جناب زینب نے فرمایا من مدینہ الرسول. ہائے ہائے ایک رسول گزرا ہے جس کا شہر ہے مدینہ. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. خدا گواہ ہے جب مدینہ اور رسول کے نام آیا کرسی سے اتر کر زمین پہ بیٹھا. جناب زینب نے کہا بیوی کیوں زمین پہ بیٹھے؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے میں کرسی پہ بیٹھی یہ نیچے بیٹھی کیوں ہی نیچے بیٹھی نا. اب جناب زینب سے پوچھا بیوی مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے آپ کا محلہ کون سا ہے؟ فرمائے محلہ بنی ہاشم. خدا گواہ تڑپ رہے لوگ. کہا یہ کیوں تڑپ رہی ہے؟ کہا اسی محلے میں میرا آقا مولا علی میرا مولا حسین میرا مولا سجاد میری شہزادی زینب شہزادی سکینہ اسی محلے میں اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. یہ حق ہوتا ہے جب اس نے سنا نا محلہ بنی ہاشم نا جب میرے آقا جناب سجاد سارے رہتے ہیں اس وقت جناب زینب نے آہستہ سے کہا جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد. اللہ اکبر. جیسے پرندے کو گز لگتا ہے منہ کے بل گری. بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ سجاد اور قید. یہ وہ منظر آیا تھا کہ کہیں ہندا مر نہ جاتا. اور جناب زینب نے ذرا سے پھال ہٹایا جا کے نام لیا ہندا. بس نام آنا تھا کھڑی ہو گئی. اے اللہ یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے. اللہ جانے یہ کون اللہ یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے. اس وقت جناب زینب نے ذرا بال ہٹا کے فرمایا اور ضروری لیا میری طرف دیکھ. اب جو دیکھا فرمایا پہچان انا زینب بنت علی ہذہ ام کلثوم ہذہ رقیہ ہذہ سکینہ. خدا کا جب اس نے پہچان لی نا منہ پہ تماچے مار کے یہ جملہ کہا اینا اینا ابو الفضل بن عباس. یہ تمہارا محافظ عباس کے ہاتھ عباس کی گھر گئے کہ تم قیدی ہو گیا. بے ہوش میں پتھر مارا بے ہوش میں آیا بغیر چادر کے دربار یزید میں گئی. یزید نے دیکھا بیوی بغیر چادر کے آئی ہے. کعبہ اتار کے پھینک کے کہا کچھ لحاظ کیا ہوتا بغیر چادر کے آئی ہے. کہا تجھے شرم نہیں ہے؟ سارا دن زہرا کی بیٹیاں تیرے دربار میں کھڑی رہی نہ تو نے بیٹھنے کا حکم دیا نہ ان بے سروں کو چادریں دی تاکہ بیویاں چادریں پہن سکے. اللہ لعنت اللہ پروردگار جنت دنیا کے لیے ہمارا قبول فرمایا. حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہے فیض و برام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء و مومنین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے خصوصاً مشتاق مجتبیٰ نبی مرحوم مقصود ان کو بھی ذہن میں رکھے اور باقی بھی جو لواحقین بانیان کی سورہ فاتحہ. جی کچھ کہا گلشن ایک بات B151 میں آپ پرسوں سے ہاں یہ اللہ سے نہ میرا بچہ ہے ایک گلشن چنگ چنگ چکو نا. گلشن ایک بات B151 میں آپ B151 گلشن اقبال میں مغرب کے ساتھ پولیس اسٹیشن والی گلی میں بلاک 6 ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل نہیں پرسوں آج تو پہلی نہیں کل پہلی ہوگی کل نہیں پرسوں رات سے انشاءاللہ مغرب کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین الرحمن الرحیم یوم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین